مسجد سے لے کر ایک صوبے کے مشورے تک، ایک مسجد سے لے کر ایک صوبے کے مشورے تک، وہ یہ کہ رائے کو کام کا حق سمجھے، رائے کو اپنا حق نہ سمجھے۔ جو آدمی رائے کو اپنا حق سمجھتا ہے وہ مشورے کے لیے نقصان ہے اور مشورے کے لیے مضر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں سیاست میں رائے اپنا حق ہوتی ہے، دعوت میں رائے کام کا حق ہوتی ہے۔ دعوت میں رائے کا حق ہوتی ہے، کام کا حق ہے رائے کہ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر رائے قبول کر لی جائے تو استغفار کرو، اور اگر رائے قبول نہ کی جائے تو اللہ کا شکر کرو، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بدلتے بدلتے یہ بات آ گئی ہے، اگر رائے قبول ہوتی ہے تو فخر ہوتا ہے، اگر رائے قبول نہیں ہوتی تو احتجاج ہوتا ہے۔ وہاں سے بات یہاں آ گئی، کہاں سے بات؟ اگر قبول ہو جائے تو استغفار تھا، اور اگر قبول نہ ہو تو شکر تھا، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو احتجاج، اور اگر قبول ہو جائے تو استغفار۔ اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو دل سے اوپر کیجیے ہماری بہت اہمیت کے ساتھ کہ اپنے مشوروں کے اندر کام کے تقاضوں کو غالب رکھا جائے۔ ہمارے حضرت کا بڑا پیارا جملہ ہے، اس بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں، ہمارے کام کے مشورے انتظامات کو پورے کرنے کے مشورے نہیں ہیں، ہمارے کام کے مشورے تو دین کی فکروں کو پیدا کرنے کے مشورے، دین کے تقاضوں کو پیدا کرنے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے مشورے۔ اب اس کی بڑے اہتمام کے ساتھ کوشش بھی ہو، فکر بھی ہو کہ اب اپنے مشوروں کے اندر ان تقاضوں کے اوپر کوئی ایک امتی کو کھڑا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو تقاضے ہم یہاں سے لے کر جائیں، جو تقاضے ہم یہاں سے لے کر جائیں۔ اس وقت آپ حضرات کے صوبے سے ہم چند بہت اہم باتیں رکھنا چاہتے ہیں اور چند بہت اہم تقاضے بنیادی طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تقاضا اور سب سے اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات کے یہاں ہونے والا اجتماع اور آپ حضرات کے یہاں ہونے والا جو انشاءاللہ آنے والا اجتماع ہے، 100% جتنے تقاضے اس وقت ہمارے صوبے والوں نے لیے ہیں، ان تقاضوں کو اپنے مشورے سے گزار کر ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا ہے، سب سے پہلی بات۔ پھر نمبر دوسری چیز جو اس وقت ہمیں بڑے اہمیت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ کہ آپ حضرات نظام الدین کا عملہ ہے، اور عملہ اسے کہتے ہیں اور اعضاء و جوارح اسے کہتے ہیں انسان کے جو مستقل انسان کے جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں اس کے ضروریات کو پورا کرنے میں۔ ویسے نظام الدین پر آنے والے تقاضے وہ صرف نظام الدین کے تقاضے نہیں ہیں، بلکہ نظام الدین پر آنے والے تقاضے وہ ہمارے پورے ملک پر آنے والے تقاضے۔ اب تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں پورا ملک نہیں، پورے عالم پر جو جو نظام الدین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ملک ممالک، سب کے تقاضے وہی تقاضے نظام الدین کے تقاضے۔ ارے سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ بس ان تقاضوں میں ہم جتنا اپنے مجمع کو کام کی اگلی سطح دکھائیں گے اتنا ہی مجمع کام کے اندر یکسو ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی دیر بھی ہمیں کام کی اگلا سطح دکھانے میں مجمع کو ہوگی، غیر ضروری چیزوں میں مجموع الجھتا چلا جائے گا۔ یہ ہمیں سیرت کے اندر ملتی ہے بات، ایک آدمی کی ہے حضرت باپ باقاعدگی کے ساتھ حیات الصحابہ میں سے نقل کیا ہے، فتنوں کے دور میں خروج کا زیادہ کر دینا، اس کے دور میں فتنوں کے دور میں اس کا زیادہ کر دینا، خروج کا زیادہ کر دینا۔ قبیلہ بنو قریظہ پر معمولی سا جھگڑا ہوا، ایک انصاری نے اونٹ پلانے پر پانی پلانے پر مہاجر سے جھگڑا ہو گیا، مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، انصاری نے کہا یا للانصار، ادھر سے مہاجرین نے مہاجرین کو بلایا، انصار نے انصاری کو بلایا، وہی بات اللہ کے رسول نے رفع دفع کر کے ختم کروا دی، وہی اللہ کے رسول نے بات دن مناسب کو جگہ مل گئی، بات کی میرا نہیں۔ عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے، کون عزت والے ہیں کون ذلت والے ہیں۔ ایک صحابی ناراض ہو کر آئے، حضور یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر اڑا دیتا ہوں، کیا تم اسے ختم کر دو گے؟ اور میں نے کہا جی ہاں، ابھی ان سے بات چیت پوری نہیں ہوئی تھی کہ عمر بن خطاب آگے پیچھے سے ناراض، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ تو میں عمر کیا تم ایسے ہی کرو گے؟ جی میں ایسے، چلو فوراً چلنے کا حکم ہو گیا۔ سارا دن چلایا، ساری رات سارا دن چلایا، ساری رات چلائی، صحابہ کہتے ایسا چلنا ہمیں نظر نہیں آتا، کہیں ایسا نہیں چلا، نہ چلایا اللہ کے رسول نے، ایسا کہیں چلنے نہیں چلے۔ فرماتے مدینے کے قریب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا، جسم زمین پر بعد میں لگا، نیند میں پہلے آ کر دبو دی۔ اتنا چلنے کے بعد ہم کتنا تھک چکے تھے،
میرے طرف دوستوں اس وقت نقل و حرکت کی کمی ہے، ساری پریشانیوں کا جو حل، ساری پریشانی مل جائے۔ اس جملے کو ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا کہ جمود سے بڑھ کر کوئی حال نہیں ہے، خروج سے بڑھ کر اس حال کا کوئی حل نہیں، جمود سے بڑھ کر کوئی حال نہیں اور خروج سے بڑھ کر اس حال کا کوئی حل نہیں۔ جس جگہ بھی جمود ہوگا نئے حالات پیدا ہوں گے، اور جس حال میں بھی خروج ہوگا اللہ ان تمام حالات کو ختم کر دے گا۔ اس لیے مستقل طور پر تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ جو نظام الدین کے اوپر تقاضا آ رہے بھرپور حملہ آپ حضرات کا مستقل طور پر نظام الدین کے اندر رہا کرے۔ ہم نے بہت غور کیا کارگزاری کے اوپر، یہ بات بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کرنے کی بات ہے۔ جیسی علماء کی سالانہ خروج کی ترتیب اللہ کا فضل صوبے کے اندر نکلنے کی بنی ہوئی ہے، جیسا حق نظام الدین کا تھا اس کا حق ادا نہیں ہو پا رہا۔ یہ ان کو بھیجنا علماء خاص طور سے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ ایسا نظم قائم کریں علماء حضرات، کثیر تعداد میں نظام الدین چل کر آیا کریں، کثیر تعداد میں علماء حضرات نظام الدین کو وقت دیں، پرانے کام کرنے والے ساتھی نظام الدین کو وقت دیں۔ ان کا نظام الدین سے جڑنا وہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے عالم میں حرکت کے لیے۔ ہم برکت کی یاد ہے، ہم تو 2 دن گزار کے چلے گئے تھے، ہم 3 دن ہم نے نظام الدین کے اندر لگا دیے تھے۔ ہم بطور برکت نہیں بلانا چاہتے، بطور حرکت بلانا چاہتے، جیسے برکات اپنی جگہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن کس کے واسطے؟ اس کے لیے عزم کر لیجیے انشاءاللہ جو تقاضے یہاں سے دیے جائیں گے ہم ان سارے تقاضوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کام کو مستقل اپنا کام بنا کر چلیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے سب انشاءاللہ، اس کے لیے اس بات کا عزم کر لیجیے کہ جب تک ہمارا اجتماع نہ ہو جائے اور جو تقاضے ہم یہاں سے لے کر جا رہے نہ ہو، ہم بھرپور اپنے مشورے سے حافظ صاحب کے ساتھ ترتیب عمل قائم کر کے جس طرح حافظ صاحب ترتیب بیان فرمائے، اپنے اجتماعات کی محنت کے سلسلے میں، ملاقاتوں کے سلسلے میں، علاقوں میں چلنے پھرنے کے سلسلے میں اس پوری ترتیب کو مضبوطی کے ساتھ لے کر مضبوط انداز سے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ چمٹ کر رہیں گے۔ جتنا اس وقت آپ حضرات اپنے ذمہ داروں کے ساتھ چمٹ کر رہو گے اتنی ہی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر، ورنہ صرف 2 آدمیوں کے جھگڑے پر لیلۃ القدر اٹھا دی گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر آنے والی رات۔ فرشتوں واپس سے لگے کیا 2 آدمی جھگڑ رہے تھے اسی کو لے کے، بڑی بڑی خیریں اٹھ جاتی ہیں جب قلوب پھٹ جاتے ہیں۔ ہم نے صبح بھی یہ بات رکھی تھی، اب دوبارہ اس بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ سے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ادنا عمل جو آپس کی اجتماعیت کے ساتھ ہو اس اعلیٰ عمل سے بہتر ہے جو اختلاف کے ساتھ ہو۔ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں غیبتیں چلتی ہیں اور غیبتیں ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، غیبتیں ساری نیکیوں کو آج تک بھی اگر تمہاری عبادت پہنچ جائے اور قلوب مجتمع نہیں ہے اللہ کی مدد نازل نہیں ہے۔ سب سے بڑی اجتماعیت وہ اجتماعیت کریں گے انشاءاللہ، تو عزم کر لیجیے اس بات کا کہ انشاءاللہ ہر سال 4 ماہ اہتمام کے ساتھ لگائیں گے۔ ایک 4 ماہ اپنے کمزور اضلاع کے اندر، دوسرے 4 ماہ ملک کے دیگر کمزور اضلاع کے اندر، نمبر تیسرے 4 ماہ بڑے خرچوں کے ساتھ ملک کے اندر تینوں کے تینوں خروج کھلے خرچے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس بات کو پہلے دن سے اپنا خرچہ جمع کرنا شروع کریے۔ جس طرح آدمی بیٹی کے شادی کے لیے خرچ جمع کرتا ہے، آدمی گھر بنانے کے لیے خرچ جمع کرتا ہے، آدمی گاڑی خریدنے کے لیے خرچ جمع کرتا ہے، آدمی تجارت میں مال لگانے کے لیے خرچ جمع کرتا ہے، ہم دنیاوی امور کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ تیار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی سفر کے واسطے۔ حضرات صحابہ اس دنیا کو جمع کرتے تھے دین پر خرچ کرنے کے واسطے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، ان کے پاس۔ اس لیے ہم بھی اس طرح پیسے جمع کر کے باقاعدہ وہ بڑے سے بڑے خروج، بڑے سے بڑے خرچوں کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کریں، تیار ہیں سب انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ علماء حضرات جتنا بھی دوسرا سال لگائے ہوئے ہیں یہ سب عزم کر لیں اس بات کا کہ ہمیں انشاءاللہ تیسرا سال لگانا ہے۔ ایسا اجتماع ہو کہ ہمارا کوئی دوسرے سال والا عالم اجتماع میں نظر نہ آئے، جب آپ صاحب سے پوچھا جائے تو پتہ چلے سب کے سب تیسرے سال کے اندر گئے۔ تیار ہے پھر انشاءاللہ اس کے لیے یہ آپ کا اجتماع ہوگا، عالمی اجتماع کہ پورے مہاراشٹر کے دوسرے سال لگائے ہوئے سب ملکوں کے اندر سے مہاراشٹر میں اجتماع ہوگا۔ تیار ہے پھر انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔
فلوس برضه مو يحل